اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ نائب۔ دیکھو اس سے پہلی جو آیت ہے اس کے اندر اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ نے پہلے زمین کو بنایا، ان چیزوں کو بنایا جو زمین کے اندر ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو بنایا۔ ٹھیک ہے جی، آسمان کو بنانے کے بعد پھر زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو تو بسانا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو بنایا۔ بنانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، ایک اپنا نائب خلیفہ بنانے والا ہوں۔ چنانچہ فرشتوں نے کہا یا اللہ، کیا آپ زمین میں ایسے کو بنائیں گے جو زمین میں فساد مچائیں گے، خون ریزی کریں گے، بدماشیاں کریں گے؟ یا اللہ اگر تسبیح کی بات ہے، اگر آپ کی عبادت کی بات ہے تو ہم تو عبادت کر ہی رہے ہیں، آپ کی تسبیح تو بیان کر ہی رہے ہیں، ہم ہر وقت اللہ اللہ کر رہے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کی بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے تو بنانے کی کیا ضرورت ہے جو زمین میں جائے، فساد پھیلائے، خون ریزی کرے، بدماشیاں کرے؟ سمجھ آ رہی؟ تو اللہ پاک نے جواب دیا کہ دیکھو فرشتوں، کہ جو چیز میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یعنی جو میں انسان کو بنانے جا رہا ہوں ان کے بنانے میں جو راز ہے، جو راز چھپل ہے، میں کیوں بنا رہا ہوں، جس چیز کو میں جانتا ہوں وہ تمہیں پتہ نہیں ہے۔ آری بات سمجھ میں؟ ترجمہ دیکھو، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب تیرے رب نے للملائکہ فرشتوں سے کہا إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، بے شک میں زمین میں نائب بنانے والا ہوں۔ قالوا، کہنے لگے، أَتَجْعَلُ، کیا آپ بنائیں گے فیہا، اس میں زمین میں، مَن یفسد فیہا، اس کو جو فساد مچائے اس میں، وَیَسْفِکُ الدِّمَاءَ، اور خون بہائے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِکَ، اور ہم آپ کے تعریف کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کے پاکیزگی کو بیان کرتے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے جواب دیا بے شک میں جانتا ہوں وہ باتیں ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اب کا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اندر، آسمان کے اندر جو نام ہیں، ٹھیک ہے، ان تمام ناموں کو اللہ پاک نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور آدم علیہ السلام کے سامنے بھی پیش کیا۔ جتنی بھی اشیاء ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، تو آدم علیہ السلام نے فوراً یاد کر لیا اور فرشتے یاد نہیں کر پائے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد جو ہے ان ناموں کو سنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں، جو نام میں نے تمہارے سامنے ذکر کیا اس کو تم بتاؤ۔ فرشتے نہیں بتا سکے، حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم تم بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام دھڑا دھڑ شروع ہو گئے اور جو نام اللہ پاک نے بتائے تھے تمام ناموں کو، دو چار نام تھوڑی تھے، بہت سارے نام تھے، سمجھ آ رہی تم لوگ کو؟ یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں تمام کے نام بتلائے گئے۔ آدم علیہ السلام نے دھڑا دھڑ تمام کے ناموں کو بتلا دیا۔ فرشتے حیران رہ گئے۔ اللہ نے کہا دیکھا میں نے تم سے کہا تھا نا کہ جو چیز میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھلایا اسماء کلہا، تمام چیزوں کے نام کو، ثم عرضہم، پھر اللہ نے ان ناموں کو پیش کیا علی الملائکہ فرشتوں پر، فقال، بس کہا انبئونی، اللہ نے کہا انبئونی، تم مجھے بتلاؤ، باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے ناموں کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قالوا سبحانک، فرشتے کہنے لگے تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا، ہمارے پاس علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا، جتنا تو نے دیا اتنا ہی، انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ جاننے والے حکمت والے ہیں۔ قال یا آدم انبئہم، اللہ نے کہا اے آدم تو بتا، انبئہم، یا آدم، اے آدم انبئہم، تو ان کو بتاؤ، باسمائہم، ان کے ناموں کو، فلما انبأہم باسمائہم،
بس جب آدم علیہ السلام نے ان کو یعنی فرشتوں کو بتایا بیاسمائہم ان کے ناموں کو، دھڑا دھڑ شروع کر دیا، سمجھ آ رہے تم لوگ کو؟ قال الم اقل لکم، اللہ نے کہا الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا؟ انی عالم ہوں، میں جانتا ہوں غیب السماوات، آسمان، والارض، اور زمین کی چھپی ہوئی باتوں کو، جو راز ہے اس کو میں جانتا ہوں، ٹھیک ہے؟ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو تم چھپاتے ہو۔ سمجھ آ رہی بات کہ نہیں؟ اس لیے یہ سب باتیں ہمیں معلوم ہے، اب ہم کیوں پیدا کر رہے ہیں اس کا راز ہمیں پتہ، تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے صاف طور سے کہہ دیا قالوا سبحانک، یا اللہ تیری ذات پاک ہے، آپ تو بہتر جاننے والے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَاسْجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ دیکھو اب کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، کس چیز سے بنایا بھائی؟ مٹی سے بنایا، ٹھیک ہے؟ بنانے کے بعد جب تمام ناموں کو سکھلایا، اس کے بعد فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کو ظاہر فرمایا۔ کس طرح ظاہر فرمایا؟ کہ تمام اشیاء کے ناموں کو بتایا، ان کو ہی بتایا، اور آدم علیہ السلام نے دھڑا دھڑ بتا دیا، تو ظاہر سی بات ہے اسی سے فرشتوں کے نزدیک حضرت آدم علیہ السلام کی جو عظمت ہے وہ کیا ہو گئی؟ بڑھ گئی۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو جتنی مخلوق ہو، جنات، فرشتے، شیاطین، تمام کے تمام کیا کرو؟ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو۔ اللہ کروا رہا سجدہ، تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے، تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے، شیطان نے، ابلیس نے انکار کر دیا۔ کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ ابلیس نے کہا کہ یا اللہ کہ آپ نے ہمیں بنایا کس چیز سے؟ آگ سے بنایا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ ابلیس کی جو پیدائش ہوئی وہ آگ سے ہوئی، اور آگ کی خاصیت کیا ہے؟ جلاؤ۔ شیطان اپنا عقل لگانا عقل کو استعمال کیا، عقل لگانا شروع کیا۔ آگ کی خاصیت یہ ہے کہ جب آپ اسے جلائیں گے تو اوپر جائے گا، اور آدم کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور مٹی کی خاصیت کیا ہے کہ جب آپ اوپر پھینکیں گے تو کہاں آئے گا؟ نیچے کو آئے گا۔ سمجھ آ رہا ہے تم لوگ کو؟ اس لیے ہم تو سجدہ نہیں کریں گے، آدم کا سجدہ نہیں کریں گے۔ اسی کو کہا دیکھو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا سجدہ کرو، لِآدم، آدم علیہ السلام کی، فسجدوا، پس سجدہ کیے، الا ابلیس، مگر ابلیس نے کیا کر دیا؟ انکار کیا، ابا، انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، تکبر ظاہر کیا کہ ہماری عظمت جو ہے آدم سے کیا ہے؟ بڑی ہے، ہم اس کا سجدہ نہیں کر سکتے۔ فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اللہ کہتا وہ ہو گیا کافروں میں سے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ابلیس نے تکبر کیا، انکار کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو پہلے جنت میں رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو، شیطان کو جنت سے نکال دیا، ٹھیک ہے؟ ابلیس کہنے لگا یا اللہ آپ تو ہمیں نکال رہے ہیں اس کی وجہ سے، لیکن ہماری بھی بات ایک سن لیجیے، ہمیں ایک موقع دیجیے کہ میں ان کو بہکاؤں گا، ان کی اولادوں کو بہکاؤں گا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، یہ موقع میں نے تجھے دے دیا، جاؤ بہکاؤ۔ سن لو، میرے جو بندے ہوں گے، اور شیطان نے یہ بھی کہا کہ میں اس کو آگے سے بہکاؤں گا، دائیں سے بہکاؤں گا، وان ایمانہم وان شمائلہم، سمجھ رہے ہو؟ میں بہکانے کا ہر ممکن کوشش کروں گا، ہر وہ راستہ اختیار کروں گا جس سے یہ بہک سکے۔ اللہ نے کہا یہ تمہیں چھوٹ میں نے دے دی ہے، لیکن تم بھی یاد رکھو جو میرا حقیقی بندہ یا بندی ہوگی یا بندہ ہوگا وہ تمہاری باتوں پہ کبھی اعتماد نہیں کرے گا، تمہاری باتوں پہ کبھی نہیں آئے گا۔ نکال دیا گیا۔ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جنت میں رہنے لگے، رہتے رہتے ایک دن جب کچھ دن ہو گیا تو پھر وہی شیطان ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا۔ کس چیز سے بہکایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ایک درخت تھا، ایک
درخت تھا۔ اب وہ درخت کون سا تھا؟ بعض لوگوں نے کہا گیہوں کا درخت تھا، بعض لوگوں نے کہا انجیر کا درخت تھا، لوگوں نے مختلف رائے کی، لیکن ایک کوئی درخت تھا۔ اللہ نے کہا کہ اس درخت کے کھانے تو دور کی بات، تم قریب بھی مت جاؤ، تم قریب بھی مت جانا۔ سمجھ آ رہی تم لوگ کو؟ تو شیطان نے کہا کیا، آدم علیہ السلام کو، حضرت حوا علیہ السلام کو بہکا دیا۔ اچھا جی، بہکایا کیسے؟ بہکایا کیسے؟ جنت سے تو نکال دیا گیا تھا۔ تو دیکھو شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت دے رکھی ہے کہ اگر شیطان یہاں نہ ہو پھر بھی شیطان دوسرے جگہوں پھر بھی وہاں سے وہ بہکا سکتا ہے، اس کے اندر یہ پاور، وہ دل میں باتوں کو ڈال سکتی ہے، یہ بھی ممکن ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی طاقت دے رکھی ہے کہ وہ شیطان اپنا اصلی شکل بدل کر کے دوسری شکل میں ہو جائے، مثال بلی کی شکل بن جائے، سانپ کی شکل بن جائے، کسی اور شکل بن جائے، بہرحال کوئی بھی صورت ہو وہ آ کر بہکایا۔ ان کو بہکایا حضرت آدم علیہ السلام۔ اچھا جی، حضرت آدم علیہ السلام بہک کیسے گئے؟ وہ تو اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی تو گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، سمجھ رہو نہیں سمجھ رہو؟ تو آدم علیہ السلام بہک کیسے گئے؟ تو بات یہ ہے، دیکھو آدم علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ سے ایک درخت سے، مان لو انجیر کا درخت ہے، اس طرح کے کئی درخت تھے نا، تو آدم علیہ السلام کیا سمجھے؟ ہم کو اس درخت سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح کے جو اور درخت ہیں ان سے منع نہیں کیا گیا ہے۔ اور شیطان نے یہی کہا کہ دیکھو ان درختوں کو کھا لیجیے، اب کوئی دقت نہیں ہے۔ اس وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اس درخت کو نا، اس ٹائپ کے جو درخت ہیں ان سے کھا لیے ہوں۔ ایک بات سمجھ آ رہی تم لوگ کو؟ دوسری بات کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام یہ سمجھے ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں منع کیا وہ ایک مخصوص وقت کے لیے تھا، چند مہینوں کے لیے، وہ تو مہینہ گزر گئے، یا چند سالوں کے لیے تو وہ گزر گئے، اب اگر کھائیں گے تو کوئی دقت نہیں۔ اس طرح سے شیطان نے ان کے دلوں میں بات ڈالی، بلاخر حضرت آدم علیہ السلام نے کھا لیا۔ کھانے کے بعد لکھا ہے کتابوں میں کہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے جسم کے اوپر جو لباس تھے وہ اپنے آپ کا ہو گئے، اتر گئے۔ اترنے کے بعد درختوں کے پتے جو تھے ان سے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے جسم کو چھپانے لگے، اپنے جسم کو چھپانے لگے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام سمجھ گئے ہم سے خطا ہو گئی، ہم سے لغزش ہو گئی، اللہ کے سامنے رونے لگے، گڑگڑانے لگے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چند کلمات سکھلائے، جس کے پڑھنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لی گئی اور ان کی غلطی کو معاف کر دی گئی۔ دیکھو ایک کام، وَقُلْنَا يَا آدم، اور ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تو رہ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور تیری بیوی جنت، وَقُلَا، اور تم دونوں کھاؤ اس میں سے، رَغَدًا، فراخ دلی سے، حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے چاہو، وَلَا تَقْرَبَا، اور قریب مت جانا، هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، بس تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ میں نے بتایا نا کیسے کیسے چل گئے، کیا ہوا سو، ٹھیک۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، بس شیطان نے ان کو بہکایا، عَنْهَا، اس سے، اس درخت سے، فَأَخْرَجَهُمَا، بس نکالا ان دونوں کو، مما، اس سے جس میں وہ تھے، کس میں یعنی جنت سے، وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے کہا کہ تم اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم میں سے بعض کا دشمن۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے کہا تمہاری جو اولادیں ہیں ان میں سے بعض ہوں گے، بعض لوگوں کا دشمن ہوں گے، یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، آ رہی بات سمجھ میں؟ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے زمین میں مستقر، ٹھہرنے کی جگہ ہے، وَمَتَاعٌ، اور فائدہ اٹھانے کی، إِلَىٰ حِينٍ، ایک مدت تک، یعنی جو میں تمہیں زمین میں بھیج رہا ہوں کچھ مدت کے لیے، چونکہ دنیا کو آباد بھی تو کرنا تھا۔ سمجھ آ رہی تم لوگ کو؟ آدم علیہ السلام نے جو غلطی کی، لغزش ان سے جو ہوئی، ٹھیک ہے، تو آدم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، تو ان کی توبہ قبول کر لی گئی، معاف کر دیا گیا۔ اس کے باوجود زمین پر کیوں بھیجا گیا؟ تو ایک مصلحت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو، جو زمین کے اندر انسان کو بھیجنا تھا، بسانا تھا، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیج دیا۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔
آدم अलैहिस्सलाम ने सीख लिए मिर रब्बी, अपने रब से चंद कलिमात, फताब अलैहि, बस उनकी तौबा कबूल कर लिए। चंद कलिमात का, चंद कलिमात, तो उलमा ने लिखा है कि आदम अलैहिस्सलाम रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, रो रहे थे, 40 साल तक मुसलसल रोते रहे, 40 साल तक रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे। कभी भी 40 साल तक एक सेकंड के लिए भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के आँख से आंसू खुश्क नहीं हुए। या अल्लाह, हमसे ये हो कैसे किया? अरे बस ये गलती हमने कर कैसे दी? ठीक है जी। उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम की नज़र पड़ी कि अर्श अज़ीम पे लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जन्नत के जो दरख्त थे उन दरख्तों के पत्तों पे लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे बस दीवारों पे लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आदम अलैहिस्सलाम कहने लगे, या अल्लाह, आपके जो महबूब हैं, आपके जो महबूब हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके सदक़े में तो हमें माफ़ कर। अल्लाह ने कहा कि तुम्हें कैसे पता चला? कहा वो देखे, मैं देखा अर्श अज़ीम पे भी लिखा हुआ है, ठीक है, जन्नत के जो दरख्त है उनके पत्तों पे लिखा है, वो दीवारों पे लिखा है। मैंने समझ गए बड़े अजीम हस्ती हैं, और ये वही हस्ती हैं कि जिनके ही वजह से इस दुनिया को बनाया गया। और सही बात है ये, आज जो हम खाना खाते हैं किन का सदका है? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु। कपड़ा पहनते किन के सदक़े में? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बताओ, खाना भी नबी का सदका, सब नबी के सदक़े मिल रहा है, लेकिन ग़ुलामी गैरों के कर रहे हैं, दूसरे के तरीक़ों पे चल रहे हैं। बहरहाल फरमाया फतलक़्क़ा आदम मिर रब्बिही, बस आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से सीख लिए कलिमात, चंद कलिमात, फताबा अलैहि, बस अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, बेशक वो तौबा कबूल करने वाले, रहम करने वाले हैं।